الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. شروع میں غزوہ تبوک کا ذکر گزرا ہے اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم فرمایا اور مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں روانہ ہونے کا حکم فرمایا. اس وقت کھیتی کے کٹنے کا وقت تھا, کھجوریں پک رہی تھی اور جیبیں خالی تھی, گرمی شدید تھی, ایسی شدید گرمی کہ باہر نکلنا مشکل تھا. تو اس وقت سچے اور کچے دونوں کی شناخت ہو گئی. سچے اور پکے لوگ جو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے فوراً مان لیا اور جو کچے تھے منافق تھے انہوں نے عذر کر لیا. آپ کو یہ اس طرح بھی بتایا گیا کہ جج ابن قیس منافق نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں کہ رومیوں کی بستیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, میں دیکھوں گا تو میرا دل ان کی طرف چلا جائے گا اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوڑ دیا, کہا ٹھیک ہے تم مت جاؤ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اندر نفاق چھپا ہوا ہے اس لیے ایسا عذر کر رہا ہے. تو دوسرے بھی منافقین نے کچھ عذر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بعد میں ویسے ہی جانے سے انکار کر دیا. جب حضور چلے گئے تو یہ لوگ بغلے بجانے لگے, خوشیاں منانے لگے اور ناچنے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ جان بچی, ورنہ تو ہم بھی جاتے اتنی شدید گرمی میں پریشان ہونے کے لیے اور جان دینے کے لیے اور مال دینے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے منافقین, تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچ جانے کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہو, یہ خوشی منانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا تھوڑی اللہ نے تمہیں دی ہے, اس میں تھوڑے دن تک ہنس لو, لیکن اس ہنسنے کا وبال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نہ ماننے کا عذاب جو آخرت میں آنا شروع ہو جائے گا تو روتے روتے تم تھک جاؤ گے, رونے کا زمانہ ختم نہیں ہوگا. ہنسنے کے لیے تو چند وقت کے لیے تم خوشیاں منا رہے ہو, ہنس رہے ہو, لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے.
آیت کا ترجمہ سنیے. فرحہ کے معنی خوش ہوا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. پیچھے کیے ہوئے لوگ جو جہاد میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، خوش ہو گئے. پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، خلاف کے معنی پیچھے، یعنی حضور چلے گئے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہی رہے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان لوگوں نے ناپسند کیا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں. ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں مت نکلو، گرمی میں اپنے گھر کو نہ چھوڑو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین سے کہہ دیجیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. یہ دھوپ میں نکلنا یہ تو تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن جہنم کی آگ تو شدید ترین گرم ہے. تمہارے دھوپ میں نہ نکلنے کی وجہ سے جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، وہ شدید گرم ہے. لو باقی افہمون، اگر یہ لوگ تھوڑی سمجھ رکھتے اور تو ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ دنیا کی گرمی یہ کوئی گرمی نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو تم لوگ تھوڑے دن تک ہنس لو اور تم لوگ بہت زیادہ رو، یعنی قیامت کے دن بہت زیادہ رونا پڑے گا. یہاں تھوڑے دن تم ہنس رہے ہو تو ہنس لو، تمہیں ہنس لینا چاہیے. اور قیامت کا دن جب آئے گا تو بہت زیادہ رو گے تو وہاں تم روتے ہی رہو گے. کیوں؟ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلے میں ان کے کرتوتوں کے، کہ اپنے کیے ہوئے کا بدلہ وہاں پر ملے گا کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ناشکری کی. آپ کہیں گے کہ یہ تو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اس آیت سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں کہ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً مان لینا چاہیے، اس میں ماننے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو فوراً مان لینا چاہیے، ماننے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نافرمان نہیں ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. یہ سبق ہمیں ملتا ہے. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا. اب آگے اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں نکلے میدان جہاد میں اور آپ غزوہ تبوک سے واپس آ گئے، تو آئندہ بھی کسی جہاد میں جانا ہوگا تو یہ لوگ جھوٹ موٹ آ کر کے کہیں گے کہ حضرت ہم چلیں گے، وہ تاریخ بتا دیجیے کون سی تاریخ ہے، اور حضرت ہم چلیں گے کیا کیا لے جانا ہے، ہتھیار کیا لے جانا ہے اور سواریاں کیا لے جانی ہے، تو یہ کیسے تیار کرنے، یہ ساری چیزیں آ کر کے یہ بولیں گے آپ سے. اور اندر ان کا چوٹ چھپا ہوا ہے کہ عین جانے کے وقت سے پہلے کہیں گے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں طبیعت ہماری خراب ہو رہی ہے، ہم نہیں جا سکتے، کسی طرح کا کوئی عذر کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر ایسا ہوگا تو آپ پہلے ہی مرحلے میں ان کو کہہ دیجیے گا کہ تمہاری قسمت میں جہاد نہیں ہے، تمہاری قسمت میں اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہے، جھوٹ موٹ کہہ کر کے ہمیں خوش مت کرو. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر آپ لوٹیں، آپ کو لوٹائیں اللہ تعالی ایک جماعت کی طرف ان میں سے، تو یہ لوگ اجازت چاہیں گے آپ سے نکلنے کی، جہاد میں نکلنے کی اجازت مانگنے آئیں گے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جہاد کریں. تو آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجیے کہ اندر تو ایمان ہے ہی نہیں،
جھوٹ موٹ کچھ کرنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ لن تخرجوا معي ابدا، تم لوگ ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، کیونکہ اندر تمہارا ارادہ نہیں ہے، صرف زبان سے بول رہے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم لوگ میرے ساتھ دشمنوں سے جہاد نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تم لوگ راضی ہو گئے پہلی مرتبہ بیٹھنے سے، تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو۔ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یہ کون ہے؟ یہ کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض تو بیمار ہیں، بعض ضعیف کمزور ہیں، اور بعض عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور بعض وہ مسلمان ہیں کہ جن کے پاس سواری وغیرہ کا انتظام ہی نہیں ہو سکا، رو رو کر کے اور افسوس کر کے اپنے گھر میں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب آگے ایک اہم قسم کی آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا منافق کون تھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اتفاق یہ کہ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر لیا تھا، سچا پکا مومن تھا۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جھوٹ ایمان قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی 1000 تدبیریں کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور 2 سال رہنے کے بعد بدر کے میدان میں جہاد کا موقع نصیب ہوا، تو وہاں سے جو مکہ کے قیدی آئے تھے، تو ان قیدیوں میں چچا عباس بھی تھے، لمبے سرنگے تھے۔ اب ان قیدیوں کو کپڑا دینے کے لیے، کرتا اور لنگی دینے کے لیے، کہ تاکہ ان کا کھلا بدن چھپ جائے، مسلمانوں سے کہا گیا، تو لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں جو کپڑے تھے ظاہر وہ لا کر کے ان کو دیے۔ لیکن حضرت عباس اتنے لمبے تھے کہ ان کے جسم پہ کسی کا کرتا نہیں آ رہا تھا، کسی صحابی کا کرتا نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ لمبا ترنگا تھا، ان کا کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے جسم پر آ گیا، تو وہ کرتا اس نے دیا۔ اس وقت نفاق بہت زیادہ کھل کر کے لوگوں میں عام نہیں ہوا تھا عبداللہ بن ابی کا۔ غرض یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ انہوں نے احسان کا ظاہری معاملہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھیں، اور دوسری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنا کرتا میرے ابا کو دے دیں، تاکہ کفن میں آپ کا تبرک لپیٹ دیا جائے اور اسی کرتے میں دفن کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، چاہے منافق کا بیٹا ہے مگر پکا سچا مسلمان ہے، یہ کہہ رہا ہے
نماز پڑھا دینے کے لیے تو پڑھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس کمینے کو، اس منافق کو معاف کریں گے ہی نہیں، لیکن اس کی دلجوئی ہے بیٹے کی، اس لیے پڑھا دوں گا۔ اور کیونکہ چچا عباس کو اس کے والد کا کرتا دیا گیا تھا، تو بدلے میں وہ کرتا دے دوں تاکہ وہ بات بھی ختم ہو جائے، احسان کا بدلہ احسان ہو جائے، مگر مغفرت تو ہوگی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کرتا تھاما، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، کیوں آپ نماز پڑھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہہ دیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 بار استغفار کریں گے تب بھی اس کی لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز جنازہ استغفار ہے، آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور نے کہا کہ دیکھو ہمیں تو اللہ نے صراحتاً نماز جنازہ سے منع نہیں کیا ہے، صرف اللہ نے دو بات کہی ہے کہ استغفار کریں یا نہ کریں، تو ہمیں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے کر دیتے ہیں، قبول کرنا نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور دوسرے صحابہ کرام جن کو اندر سے بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس منافق کی نماز جنازہ کے لیے حضور کیوں تیار ہو گئے، یہ تو بہت اسلام کا نقصان اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی جو آیت آگے ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ صراحتاً حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ آپ ان منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں ان میں سے کسی کی جو مر جائے کبھی بھی، اور ان کی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہ ہوں، ان کی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہ ہوں، ایک دم صراحتاً حکم آ گیا۔ کیوں کھڑے نہ ہو؟ انہم کفروا باللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ، اللہ کے رسول کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور موت بھی آئی اس حال میں کہ یہ دین اسلام کے دائرے سے نکلے ہوئے تھے، اس لیے ان کی ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صراحتاً حکم آ گیا کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، تو اس کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ پتہ چل جاتا تھا کہ حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ منافق تھا، اس لیے حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی تو اس میں کوئی اور بھی حکمت تھی؟ تو ایک حکمت تھی، وہ حکمت یہ تھی کہ حضور نے یہ سوچا کہ یہ قبیلہ خزرج کا رہنے والا ہے، عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کا رہنے والا ہے، تو اس کے خاندان، اس کے قبیلے کے لوگ دیکھیں گے کہ کتنے کریم النفس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے رحیم ہیں اور کتنے شفیق ہیں کہ اور کتنے برداشت کرنے والے ہیں کہ کھلا ہوا دشمن عبداللہ بن ابی کا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اسی پڑھا دی، تو قوم کے لوگ خوش ہوں گے تو ایمان کی توفیق ہوگی۔ چنانچہ اس نماز جنازہ کے پڑھنے کے بعد قبیلہ خزرج کے 1000
1000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، قبیلہ خزرج کے 1000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی کی برکت تھی۔ کبھی مسلمان یہ سوچتا ہے، اگلا موضوع، کبھی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا کافر ہے اور دیکھو کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، پیسے اس کے پاس کتنے ہیں، دولت اس کے پاس کتنی ہے، سونے اور چاندی کتنے ہیں، مکانات کتنے ہیں، کاروبار کتنا پیدا ہوا ہے تو کافر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ کفار اور یہ منافقین، ان کو جو مال ہے ملا ہے، یہ مال ان کو مزید ان کے کفر میں اضافے کے لیے ملا ہے اور نفاق میں اضافے کے لیے ملا ہے، یہ مال ان کو کام نہیں آنے والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، تم اگر صبر کے ساتھ رہو گے تو صبر کا بدلہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو عنایت فرمائیں گے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ انما يريد الله ان يعذبهم بها فی الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے دنیا میں ہی ان کو عذاب دیں۔ وَتَذْهَبَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کو مان دے کر کے کوئی اچھا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے کفر کو اور بھی زیادہ بڑھا دینے کا سبب ہو گیا مال۔ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ کبھی آدمی کو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اولاد جس کے پیدا ہونے پہ بڑی خوشی ہوئی وہی ایسی نافرمان ہو جاتی ہے بڑھاپے میں کہ خون کے آنسو رونے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اولاد کارآمد ثابت ہوئی۔ اولاد گناہ اتنی کرتی ہے، اتنی زیادہ گناہ کرتی ہے کہ ماں باپ کا دل کڑتا ہے اور روتا ہے، اور اولاد گناہ سے باز نہیں آتی ہے، تو وہ اولاد تو مصیبت ہی ہے دنیا کے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں کہ منافقین میں مالدار تو منافقین ہیں، مال ہونے کے باوجود جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں۔ اور مومنین میں بعض مومنین ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے دیکھا تو کوئی انتظام نہیں ہے، سواری وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اندر جذبہ جہاد ہے موجود، وہ آنکھوں سے رو کر کے افسوس کر کے واپس جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو مومنین میں تو ایسے مخلص ہیں کہ نہ جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جا رہا ہے، اور منافقین میں سے ایسے ہیں کہ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں نکلتے ہیں۔ جب ان کے پاس جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو مال والے ہیں، قدرت والے ہیں، مقدرت والے ہیں ان میں سے، اور کہتے ہیں ڈرنا نکم مال قائلین، چھوڑ دیجیے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے، یہودیوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جائے جہاد کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، تماشا دیکھتے رہیں گے کہ تم ہارتے ہو یا جیتتے ہو۔ تو ویسے ہی منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وہ لوگ راضی ہو گئے اس بات سے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، یعنی بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہیں، یہی پسند کیا انہوں نے
کہ چوڑیاں پہن لی، ساڑی پہن کر کے گھر میں بیٹھے رہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے یہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی حق اور باطل کیا ہے، آخرت کی بھلائی کس چیز میں ہے، اس کو یہ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن یہ رسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن مومنین کا حال یہ ہے کہ مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. وہ اولئک هم لهم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کچھ لوگ عذر کرنے کے لیے دیہات کے رہنے والے، یہ تو مدینہ کے منافقین کا ذکر ہوا. مدینہ کے گرد تو چھوٹے چھوٹے قبیلے رہتے تھے، ان میں بھی کئی قسم کے انسان تھے، آگے اس کا تفصیلی ذکر آئے گا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عذر کرنے والے لوگ آئے دیہات والوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کے لیے اجازت دے دی جائے. وقعد الذین صدقوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے اپنے گھر میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو جھٹلایا. تو کیا ہوگا؟ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب لاحق ہوگا. میں نے بتایا کہ کچھ ضعیف تھے، کمزور تھے، کچھ بیمار تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو جہاد کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا، اور کچھ عورتیں ہیں اور بچے ہیں، یہ سب کے سب گھر میں ہیں. تو کیا ان کو گناہ ہوگا؟ نہیں، ان کو گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نہیں کوئی حرج ہے کمزوروں پر، اور نہیں کوئی حرج ہے بیماروں پر، اور نہیں کوئی حرج ہے ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں وہ مال جو خرچ کریں اللہ کے راستے کے لیے. اذا نصحوا لله ورسوله، جب وہ اللہ اور رسول کے لیے خالص ہیں، یعنی دل کو صاف رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. میدان میں نہیں نکلے تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عنایت فرمائیں گے. بعض صحابی عورتیں تھیں جو حضور کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہم تو جہاد نہیں کرنے جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ، تو یا رسول اللہ ہم کو مرد کے برابر ثواب کیسے نصیب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارا گھر کا انتظام کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا، گھر کا دیکھ بھال کرنا، وہ جہاد کے برابر ہو جائے گا کہ بیٹھے اپنے گھر میں، بیٹھی رہو اپنے گھر میں اور جہاد کا ثواب حاصل کرتی رہو. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو گھر کی محنتوں میں جہاد کا ثواب رکھا ہے، اور مردوں کے لیے میدان کارزار میں جہاد کا ثواب رکھا ہے. یہ فرق ہے. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکوکاروں پر کوئی الزام. واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. بعض وہ صحابہ جو آئے اور حضور کے پاس انتظام جہاد نہ ہونے کی وجہ سے رو کر کے واپس ہو گئے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہیں ہے کوئی حرج ان مومنین پر جن کا انتقال جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری عنایت فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں پا رہا ہوں سواری،
پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی انتظام جہاد نہیں ہے۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جب رہی تھی، یعنی وہ رو رہے تھے اور وہ واپس چلے گئے حزناً، نہایت غم کی وجہ سے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، یہ غم اس بات پر ہے کہ انہوں نے وہ حیثیت اور وہ مال نہیں پائی کہ جس مال سے وہ اللہ کے راستے میں نکل سکتے تھے۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الزام تو ان لوگوں پر ہے، ان منافقین پر ہے کہ جن لوگوں نے مالداری کے باوجود آپ سے آ کر کے اجازت چاہیے کہ ہم جہاد میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہمیں گھر بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے۔ بے شک الزام ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ مالدار ہیں، وہ لوگ راضی ہو گئے کہ وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں، یعنی پردہ نشین خواتین جیسے گھر میں بیٹھی ہیں ویسے ہی یہ لوگ گھر میں بیٹھے رہ جائیں۔ تو نقصان کیا ہوا ان کا؟ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، تو یہ لوگ جانتے نہیں کہ ہمارے عذر کرنے کی وجہ سے کیسی مہر ہمارے اوپر لگ گئی۔ منافقین کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد سے لوٹنے کے بعد آنے والے تھے، پہلے ہی خبر حضور کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جب آپ جائیں گے مدینہ منورہ تو یہ لوگ آئیں گے کہ یا رسول اللہ یہ فلاں مجبوری کی تبھی تو ہم نہیں گئے، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو ہم جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کو صاف صاف کہہ دیجیے چلو بھاگے یہاں سے، تمہیں کوئی عذر نہیں تھا، جھوٹ بول کر کے اور اجازت لے رہے تھے اور جھوٹ ویسے ہی تم کے ہاتھ میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں یعتذرون الیکم، یہ لوگ آپ سے عذر بیان کریں گے، جب آپ لوٹیں گے ان کے پاس تو آپ کہہ دیجئے کہ عذر نہ بیان کرو، ہم ہرگز یقین نہیں کرتے تمہارے اوپر، ہمیں اللہ نے پہلے بتا دیا ہے تمہاری خبروں کو کہ تم کو کوئی عذر نہیں تھا، تم جھوٹ ویسے ہی رہ گئے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دکھائیں گے اور اللہ کے رسول دکھائیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اس کے بعد تم لوگ عالم الغیب کے پاس جاؤ گے، یعنی اللہ کے پاس جاؤ گے، اور اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا تھا، وہاں اللہ خود حساب لے لیں گے۔ جاؤ گے تم ایسی ذات کے پاس جو غیب کو جاننے والی ہے، ایسی ذات کے پاس جو ظاہری نگاہ میں آنے والی چیزوں کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو وہاں بتائیں گے، یعنی تمہارے عمل کی جزا وہاں پر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ لوگ قسم کھائیں گے جب آپ واپس پہنچیں گے مدینہ تو یہ لوگ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے، تاکہ آپ ان کو درگزر کر رہے ہیں، اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لہذا چھوڑ دیجیے ان کو، کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ تو ناپاک ہے، یہ پلید ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلے میں اس کے کہ جو یہ لوگ کماتے تھے، یہ لوگ قسمیں آپ سے کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کریں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے حد سے اسلام سے نکلنے والے لوگوں سے۔ یہاں تک منافقین کا بیان ہوا، جو منافقین مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان کا بھی، اور جو منافقین مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے ان کا بھی۔ پھر آگے آیتوں میں اب یہاں سے جہاد کا مضمون ختم ہو گیا، اب آگے دوسرے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔